تہجدی نماز جو ہے وہ بھی ادا نہیں کی جائے گی۔ اچھا، بالکل ہاں صحیح۔ یہ بھی انسانی جان کی حرمت کا اعلان بھی آپ صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ نے وسلم فرمایا۔ جی آپ بے نے کہا شک کہ جی جو بے شک مطلب جسے کہتے ہیں قتل عمد اور ایک کے سہون جو قتل جی ہوتا ہے، بالکل خطان بھی قتل ہوا، جی بالکل وہ کوڑے اور لاٹھی سے عمدن قتل کیے جانے کے مشابہ ہے، اور جی ایسا دیت جو ہے اس کا بھی آپ نے طے کیا۔ جی بے سو شک انسانی جان کی حرمت جو ہے یہ طے کرنا کتنا ایک ضروری اور خوبصورت قدم تھا دیکھیں ایک جی ایسے معاشرے میں جہاں پہ قتل و غارت گری عام تھی۔ ہاں جی، قتل و غارت گری صرف عام ہی نہیں تھی بلکہ اس کو باعث فخر سمجھا جی جاتا تھا، اور لوگ جو ہیں وہ انسانیت کو قتل کرنا اپنا محبوب ترین مشغلہ سمجھتے تھے۔ بہادر سرما سمجھتے تھے۔ ہاں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نہیں، ایک انسانی جان جو ہے بہت قیمتی ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کعبۃ اللہ تیری بڑی عظمت ہے، تو بڑا مقدس ہے، بڑا محترم ہے، لیکن جو ایک انسانی جان ہے اس کی تکریم تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور یہاں پر میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا کہ انسانیت کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کا علیہ جو اسوہ ہے وہ ہمارے سامنے اتنا خوبصورت ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے کی تکریم میں کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ یہ تو کسی مسلمان کا جنازہ نہیں، یہ تو فلاں یہودی کا جنازہ ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ یہودی انسان نہیں ہے؟ یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی تکریم کا درس دیا جی کہ اگرچہ ان کا مذہب ہمارے مذہب کی طرح نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک انسان جو ہے، انسانی خون جو ہے اس کی ایک تکریم ہے اور اس کی ایک حرمت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بدقسمتی سے کہ بالخصوص یہاں پاکستان میں بھی اور باہر کی دنیا میں بھی لوگ خودکش حملوں کے ذریعے اور مختلف طریقوں کے ذریعے انسانی جانوں کے درپے ہو جاتے ہیں، تو ان کو ان چیزوں کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ جو کلمہ پڑھنے والا ہو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روشن تعلیمات جس کے سامنے ہوں، پھر وہ کسی انسان کو ایذا یا تکلیف پہنچائے، تو یہ ہماری سمجھ سے تو بالاتر ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ 8 سال پہلے ستائے گئے مسلمان، جیسے آپ نے خود کہا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ظلم کیے جا رہے تھے، اذیتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے جن پہ، اور ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیے گئے تھے، 8 سال کے مختصر عرصے میں وہ اتنی شان سے داخل ہوتے ہیں کہ فاتح ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو لڑے نا اس کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، یعنی کوئی قتل و غارت گری کا حکم نہیں ہے۔ چند لوگ جو کہ خود لڑنے کے لیے آتے ہیں، صرف ان سے مقابلہ کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لے وہ امان میں ہے، جو بیت اللہ میں آ جائے وہ امان میں ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ امان میں ہے۔ سو یہ کس قسم کی جو آج اسلام فوبیا کی بات ہوتی ہے، مغرب ہمیں ایک دہشت گرد انتہا پسند کے طور پہ پینٹ کرتا ہے، جبکہ یہ ہمارے یہ جو نمونہ ہے کہ اتنی بڑی فتح اور دشمنوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر بھی قتل و غارت گری نہیں ہے، وہاں پر بھی انتہا پسندی نہیں ہے، وہاں پر بھی جو ہے وحشیانہ اقدامات نہیں ہیں۔ دیکھیں جی، مغرب ایک مائنڈ سیٹ بنا کر بیٹھ گیا ہے، حالانکہ حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ اسلام دین رحمت ہے، اسلام دین محبت ہے، اسلام نے محبت، رواداری، تحمل، برداشت، عفو و درگزر، ان ساری چیزوں کو فروغ دیا۔ فتح مکہ کے ہی موقع پر جب 10,000 کا لشکر گزر رہا تھا، مکہ اور مدینہ کے درمیان جب یہ لشکر پہنچا تو ایک مقام پہ ارج کے قریب جو ہے وہ ایک کتیا کی بچے جو ہے اس نے تازہ جن رکھے تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کے لشکر کا راستہ بدلی کروایا اور وہاں پر ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے ان کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب لوگ دنیا کی تاریخ میں جب فاتح جاتے ہیں اس طرح جی، تو وہ رون کھوپڑیوں کے دیتے ہیں۔ مینار بناتے ہیں، جی اور دنیا کے اندر قتل و غارت اور کیا کچھ نہیں ہوا، ہلاکو خان، چنگیز خان، دنیا کی تاریخ میں بڑے بڑے ہم نے اس طرح کے دیکھ رکھے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کا تو مرتبہ ہے اور رتبہ ہے اور بڑا مقام ہے، اس کو ایک شرف حاصل ہے، وہاں تو ایک بے زبان جانور جو ہے اس کی جان کی حفاظت کا جو ہے وہ اہتمام کیا جا رہا ہے اور پیغام دیا جا رہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام جو تھا یہ صرف انسانیت کی بقا کے لیے نہیں بلکہ ہر قسم کے جو جانور ہیں، جو ارد گرد کا ماحول ہے، کیونکہ جب مسلمانوں کے لشکر جاتے تھے تو ان کو باقاعدہ یہ احکامات دیے جاتے تھے کہ آپ نے جہاں سرسبز و شاداب فصلیں ہیں ان کو بھی کچھ نہیں کہنا، جی جو بوڑھے ہیں، جو معذور ہیں، جو عورتیں ہیں، جو بچے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہنا، اور اسی طرح جو لوگ جو ہیں ہتھیار باہر نہیں نکالتے ان کو بھی کسی قسم کا اتنی بڑی فتح تاریخ عالم کی جس کی جی کوئی دوسری نظیر نہیں ہے، 10,000 کے لشکر اجرار کے ساتھ، لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں پہ
کوئی خون نہیں بہا۔ جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ کفار نے جو تھوڑی بہت کی ایک اکرمہ بن تھوڑی ابی دیر کے جہل لیے تھا، وہاں پہ کچھ لوگ، ورنہ اتنے بڑے لشکر پرامن طریقے سے خانہ کعبہ میں مختلف سمتوں سے داخل ہوا، اور لوگ بھی وہ جو ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی جان لینے کے درپے تھے، ظلم و تشدد کر رہے تھے، کوئی ساحر کہہ رہا تھا، کوئی کذاب کہہ رہا تھا، کوئی جادوگر کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، لیکن اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو جسمانی اذیتیں بھی پہنچائیں، اور انہوں نے اپنی زبان سے حجب اشعار اور اس طرح کی کوئی یوں کہہ لیجئے کہ ایسی چیز نہیں جو انہوں نے نہ کی ہو، لیکن ایسے موقع پر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اب تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے، کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو وہ کہتے ہیں جی آپ تو نبی کریم ہیں، اخن کریم ہیں اور ابن اخی کریم ہیں، کہ آپ خود بھی کرم والے ہیں، کرم کرنے والے ہمارے بھائی ہیں، اور کرم کرنے والے ہمارے بھائی کے بیٹے ہیں۔ تو یہ ان کا اشارہ تھا کفار مکہ کا اس طرف کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو ہے ان کے ساتھ جو کیا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے، اور آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، آج میں بھی تمہارے بارے میں وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم طلقاء، کہ آج تمہارے اوپر کوئی باز پرس نہیں، آج چلے جاؤ، آج سے تم آزاد ہو، کسی قسم کی تمہیں کوئی اب یہ تکلیف۔ کتنا بڑا اعلان ہے کہ جہاں پہ فتوحات ہوتی ہیں وہاں پہ لوگوں کو قبضہ کیا جاتا ہے، غلام بنایا جاتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب ابھی غلامی کا چل رہا تھا، غلاموں کو آزاد کیا جا رہا ہے، انہیں اقتدار طاقت دی جا رہی ہے، انہیں اس برابری کے مساوات کے درجے پہ بٹھایا جا رہا ہے۔ سو یہ انقلاب انسانی ہے، اور اسلام فوبیا جو ہے وہ ہمیں کسی اور طرح سے پینٹ کرتا ہے۔ اس معاملے میں آپ کیا ہمیں بتائیں گے کہ کیسے ہم درستگی کر سکتے ہیں ان کے افکار و نظریات کی بھی، اور اپنی اس مسخ کی بھی تصویر کی بھی جو کہ ہمیں غلط لینس کے ساتھ دیکھتے ہیں؟ بالکل بالکل، یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ عالمی سطح پہ جو ہے ایک ڈائیلاگ کا سلسلہ ہونا چاہیے، بین المذاہب ڈائیلاگ ہونے چاہیے، جن کے اندر جو ہے مسلمانوں کو بھی یہ حاصل ہونا چاہیے کہ ہم ان کے سامنے یہ چیزیں رکھیں کہ آپ دیکھیں کہ اسلام کا تو یہ چہرہ جو ہے یہ بڑا روشن ہے، اسلام کی یہ تاریخ تو بڑی سنہری ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ جو ہے وہ تو پیار محبت اور امن کا ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد بھی جب بنو خزاع کے اوپر یہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ فوراً لشکر جو ہے روانہ کر دیا ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کا وفد آیا بنی خزاع کا، عمر بن اسلمی خزائی وہ آئے، 40 لوگ اور ان کے ساتھ تھے، تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں پہلے اپنا قاصد بھیجوں گا، میں وہاں کے سارے حالات معلوم کروں گا، اور پھر میں وہاں ان کو اپنی بات کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 چیزیں وہاں پہ جو ہیں وہ ارشاد فرمائیں۔ دمرہ نامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی وہ گیا اور اس نے کفار مکہ کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا تو یہ ہے کہ جو تم نے بنی خزاع کے لوگوں کا قتل عام کیا ہے ان کی دیت دو، یا پھر یہ ہے کہ جو بنی نفاسہ تھے وہ بنی جو بکر تھے انہی کے ایک شاخ تھی، تو ان سے تم اپنا علیحدگی اختیار کر لو چونکہ انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، یا پھر تیسری چیز یہ ہے کہ تم جو حدیبیہ کا معاہدہ اس کو توڑ دو۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ یہ نہیں کہا گیا کہ تم نے ظلم و ستم کیا ہے، حدیبیہ کا معاہدہ تو توڑ چکے ہو عملاً، چونکہ اکرمہ بن ابی جال، صفوان بن امیہ اور بہت سارے قریش کے لوگ جو لباس پہن کر جو ہے عجیب و غریب اور اپنے سر کے اوپر نقاب پہن کر وہ بھی اس قتل و غارت میں شریک تھے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا آخری آپشن رکھا۔ پہلے تحمل، بردباری اور ایک چیز جو عدل اور انصاف کے تقاضوں پہ پورا اترتی تھی کہ چونکہ قتل کیے گئے لوگ اس لیے اب ان کی دیت بنتی ہے، یا جنہوں نے ظلم کیا تو ان سے علیحدگی اختیار۔ یہ ساری چیزیں ہمیں یہ پتہ چلتی ہیں کہ یہاں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر انتہا درجے کا تحمل ہمیں نظر آتا ہے، اور ہر معاملے میں امن پسندی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کوشش کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد جا کر یہ کہیں نہ اس کی تو تعریف اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں نا کہ رسول پاک
صلی اللہ علیہ وسلم آپ نرم دل، اگر آپ نرم سخت گفتار ہوتے جی یا بالکل سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ سے دور ہو جاتے، بھاگ جاتے. بے شک بے اور شک یہی صلح حدیبیہ میں وہ وقت بھی آیا تھا جب ایک صحابی ایک جو ہے بڑی سخت حالت میں بھاگ کے پہنچتے ہیں جی اور رسول بالکل. پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے ان زخموں سے چور چور جو صحابی ہیں ان کو بھی واپس بھیج دیتے اور ہیں، وہ صرف امن کی خاطر صرف کہ امن کی چونکہ خاطر. معاہدہ ہو چکا ہے، اب صلح تمہاری جوئی وجہ سے دوبارہ جنگ نہ ہو جائے، اس لیے اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اس اللہ کی وہ علیہ وسلم. صورتحال دیکھ کر بہت تکلیف گزری تھی، آپ کے قلب اطہر کے اوپر یہ بات بڑی گراں گزری تھی، لیکن پھر بھی وہاں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک طرح کے اپنے جذبات کی، احساسات کی قربانی دے دی کہ تاکہ دنیا کے اندر جو ہے یہ امن اور یہ سلسلہ قائم ہو صلح جوئی کے لیے ہر ممکن ہر کوشش ممکن. کی، لیکن جب بار بار معاہدوں کو توڑا گیا، اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جسے کہنا چاہیے برات آ گئی کہ یہ جو بار بار عہد شکنی کرتے ہیں ان کے ساتھ اب جنگ ہے اور ان کے ساتھ اب کھلا آپ نے لڑنا ہے، تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تمام پیش قدمی جو ہے وہ ہوتی ہے. ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اور آج کا دن جسے کہنا چاہیے ایک بہت بڑا مسلمانوں کے لیے فتح کا دن ہے. کچھ اس رب کی شان بھی بیان ہو، حمد باری تعالیٰ کے لیے درخواست کروں گی میں آپ سے. جی میں پیش کروں. خودی کا سر نہالا الہ الا اللہ ہو، لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ الا اللہ. صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گل و لال کا نہیں پابند. یہ نغمہ فصل گل و لال کا نہیں پابند. بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ الا اللہ. بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، پر
مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ، بہت شکریہ. اور ہم ایک بریک کے لیے رکیں گے، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. شوکت خانم ہسپتال کو زکوٰۃ و عطیات دیں. ہوم کلیکشن کے لیے کال کریں 0800 11 555 یا 0300 0666 363 پر اپنا پتہ واٹس ایپ کریں. جو نسل در نسل زباں سے دل میں اترتا ہے لطیف ہے. لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل، کیونکہ ماں سب جانتی ہے. لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل. This program is brought to you by Wazir Edible Oil Refinery Shahtaj, Zara Sa Aur. شاہتاج، صحت بھری خوشیوں کا راج. محمد احمد حامد محمود قاسم عاقب فاتح شاهد حاشر رشید مشهود بشیر نذیر داع شاف هاد مهد ماح منج ناه رسول نبي أمي تهامي هاشمي أبطحي عزيز حريص عليكم رؤوف رحيم طه مجتبى طاسين مرتوى حميم مصطفى ياسين أولى مزمل ولي مدثر متين مصدق طيب ناصر منصور مصباح آمر حجازي نزري قريشي مضري نبي التوبة حافظ كامل صادق أمين عبد الله كليم الله حبيب الله نجي الله صفي الله خاتم الأنبياء حسيب مجيب شكور مقتصد رسول الرحمة قوي حفي مامون معلوم
ذكر مطهر قريب خليل مدعو جواد خاتم عادل شهير شهيد رسول الملاحم صلى الله عليه وسلم. This program was brought to you by Wazir Edible Oil Refinery, Shahtaj, Zara Sa Aur. शाहताज, सेहत भरी खुशियों का राज। शौकत खानम अस्पताल को ज़कात व अतिया दें। होम कलेक्शन के लिए कॉल करें 0800 11 555 या 0300 0666 363 पर अपना पता व्हाट्सएप करें। जो नस्ल दर नस्ल जुबान से दिल में उतरता है, लतीफ है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल, क्योंकि माँ सब जानती है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। खुशामदीद, हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं और आज हम बात करें फतह मक्का के हवाले से। गुफ्तगू के अगले हिस्से में हम इतिकाफ़ के हवाले से भी बातचीत करेंगे, जिसका आगाज़ आज से जितने मुसलमान इतिकाफ़ की नीयत रखते हैं वो आज शाम से जो है वो इतिकाफ़ के लिए बैठेंगे। फतह मक्का के हवाले से बात की जाए प्रोफेसर जावेद इकबाल खारा साहब, तो एक और जो इससे जुड़ी हुई हकीकत है वो ये कि जब ये वाक़या हुआ है, जब तोड़ा है मुआहिदा कुरैश ने और हमला किया है उस कबीले के ऊपर जो कि जिसके ऊपर हमला नहीं वो कर सकते थे, और दूसरे कबीले की बनु बकर की जो है हिमायत की है, और फिर उन्हें एहसास हुआ जबकि अब क्या ये हमने क्या कर दिया, तो अबू सुफियान को रवाना किया और अबू सुफियान बारगाह रसालत में पेश हुआ और वहाँ पे मुद्दा बयान किया। आपने खामोशी इख्तियार की, तो गए और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि वो सिफारिश करें। वहाँ से भी कोई वही जवाब मिला जो रसूल पाक की तरफ से खामोशी की। फिर सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास, और फिर हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास सैयदना फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से भी दरख्वास्त की गई कि इमाम हसन से कहें कि वो सिफारिश करें, तो वहाँ से भी जवाब वही मिला कि ये नहीं हो सकता, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात है उससे आगे बात नहीं। ये किस तरफ इशारा करता है, और हमें कुरान पाक का एक हुक्म भी मिलता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से आगे बात ना करो। जी बेशक, ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का वो नमूना है जो दुनिया के दीगर कायदीन के मानने वालों में इस तरह नज़र नहीं आता। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसको कोई जवाब नहीं दिया तो फिर अबू सुफियान जो है उसने ये कोशिश की। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास, हज़रत सैयदना उस्मान गनी के पास भी गया, हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा, बल्कि अपनी बेटी जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में थी, हज़रत उम्मे हबीबा, जी बेशक, वो अबू सुफियान जो है, जी बिल्कुल, वो अबू उनके सुफियान की बेटी थी, उनके पास गया। लेकिन जब गया तो उन्होंने वहाँ बैठने लगा उस बिस्तर मुबारक पे जहाँ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज़ होते थे, तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फ़ौरन उस बिस्तर को लपेट दिया और कहा कि तू मुशरिक और नजस है, तू यहाँ नहीं बैठ सकता। वो हैरान हो गया कि मैं बाप हूँ और ये मेरी बेटी है और इसको हो क्या गया है। तो उसने बताया कि नहीं, जहाँ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तराहत फरमा होते हैं वहाँ किसी मुशरिक और नापाक इंसान को नहीं बैठने दिया जा सकता। ये सारी चीज़ें जब उसने देखी और उसके सामने जब एक नमाज का जो है वो मंज़र आया और जब अज़ान दी गई, फिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वज़ू फरमाया और जो वज़ू के पानी के कतरे थे तो वो ज़मीन पे सहाबा कराम ने नहीं गिरने दिए। इस तरह की जब चीज़ें सारी उसने देखी तो उसने जाकर कुरैश को बताया कि भाई वहाँ मामला बादशाहों का नहीं है, मैंने बड़े बादशाह देखे हैं, वहाँ तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग इंतहा दर्जे की अकीदत जानिसार हैं, वफ़ादार हैं और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मर मिटने के लिए तैयार हैं। वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा पे मर मिटते हैं, इसलिए उनका मुकाबला करना ये हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए बेहतर ये है कि हम उनसे सुलह कर लें और अमान पाएँ और अपने घरों में बैठ जाएँ, अब उनका मुकाबला ना करें। इससे एक ये चीज़ भी समझ में आती है कि जब तक मुसलमानों के दिल में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रहेगी और इत्तिबा हाँ जी इत्तिबा होगी और इताअत होगी, तो फिर दुनिया के ऊपर हमारी एक धाक भी बैठेगी और दुनिया के अंदर हम फिर नाकाबिले तस्खीर भी हो जाएंगे। तो ये
یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو اپنے دلوں میں لے آپ آئیں۔ نے بہت خوبصورت بات کی، اسلاموفوبیا کی بات ہم کر رہے ہیں بار بار کیونکہ آج فتح کا دن ہے مسلمانوں کی، اور اسی فتح سے ہی تو جو ہے وہ پھر پوری دنیا جو ہے وہ پھر جسے کہنا چاہیے مخالف ہوئی ہے، دشمن ہوئی ہے، خوف زدہ ہوئی۔ سو جہاں پہ یہ آپ نے بات کی کہ جب اطاعت ہوگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دنیا خود بخود اس نمونہ کامل کا جب اسوے پہ ہمیں دیکھے گی تو وہ خود بخود خوف زدہ ہوگی اور وہ خود بخود سمجھے گی کہ صحیح بات کیا ہے۔ اس میں ایک پیغام اور بھی تھا فتح مکہ کے حوالے سے۔ سب سے اہم چیز تو یہ تھی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو جد الانبیاء ہیں، انہوں نے جس مقصد کے لیے اللہ کا گھر بنایا تھا کہ لوگ یہاں ایک اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہوں، تو وہاں لوگوں نے معبودان باطلہ کو لا کر رکھ دیا، لات و حبل کو 360 بت نصب کر دیے۔ جی رسول پاک نے اپنے ہاتھوں سے توڑے۔ جی بالکل، یہ جو بت پرستی ہے یہ حقیقت میں انسانیت کی تذلیل ہے، یہ انسانیت کی تحقیر ہے کہ انسان اللہ رب العزت کو بھول کر اپنے خالق اور مالک سے ناطہ توڑ کر پتھر کی مورتیوں کے سامنے جھک جائے، اور بعد میں نتیجہ بھی یہ نکلا کہ اکرمہ بن ابی جہل جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں نہیں بچا سکے، ابو سفیان کہتا ہے کہ بتوں نے ہماری کوئی مدد نہیں کی، تو وہ پھر ایک خالق حقیقی کی تلاش میں اسی طرف چلے گئے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بلند جو ہے وہ سب سے زیادہ یہی تھا کہ دنیا کو خدا شناسی کا پیغام دیا جائے، خود شناس بھی بنے اور خدا شناس بھی بنے۔ یہ بھولے بھٹکے ہوئے تھے، کوئی پتھروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی مورتیوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، تو یہ کوئی جو ہے انسانیت، شرف انسانیت سے یہ گرنے والی بات تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انسانیت کو عزت وقار اور یہ رتبہ عطا فرمایا۔ ہم بھی دنیا کو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اسلاموفوبیا سے نکلیں۔ اسلام تو جو ہے انسانیت کے وقار کو بلند کرتا ہے، انسانیت کے، آپ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان کی تعریف کی ہے کتنی جامع ہے کہ المسلم من سالم المسلمون من لسانی و یادی، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو جو مسلمان اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دینا پسند نہیں کرتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو جسمانی ٹارچر کرے، وہ کسی کی جان لے لے؟ تو اسلام تو ان چیزوں کا درس قطعاً نہیں دیتا۔ میں آؤں گی اس کے بعد اس سے جڑا ہوا خطبۃ الحجۃ الوداع ہے جو کہ انسانی حقوق کا اور کسی بھی معاشرے کے لیے جو رہنما اصول ہے ان کا سب سے بڑا چارٹر ہے۔ لیکن اعتکاف جو ہے اس کا بھی ایک ایسی عبادت جو کہ یہ درست ہے کہ ایک محلے کے اگر افراد ہیں اور ان میں سے کسی ایک نے اعتکاف میں وہ بیٹھ گیا تو سب کے ذمہ سے ادا ہو گیا، اور اگر کوئی ایک بھی ایک علاقے میں نہیں بیٹھا اعتکاف کے لیے تو سب پہ گناہ جو ہے وہ واجب ہوگا۔ یہ اس اعتکاف کے بارے میں یہ بات درست ہے؟ جی بالکل درست ہے۔ اعتکاف پہلی چیز تو یہ ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے مردوں کے لیے، وانتم عاکفون فی المساجد، اللہ رب العزت نے فرمایا۔ نہیں ہے اس کا کوئی اطلاق؟ جی نہیں۔ دوسری چیز جو ہے اس میں یہ ہے کہ مسجد میں اعتکاف کا مقصد ایک خلوت ہے کہ انسان تنہائی میں بیٹھ کر کچھ دیر اپنے اللہ رب العزت کی بندگی کرے، اپنے خالق اور مالک کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائے اور دنیا سے ذرا کنارہ کش ہو جائے۔ جو حدیث مبارکہ آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے ریفرنس سے بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ اس میں بہت سارے ایسے امور، مثلا جنازہ ہے، کسی کی عیادت مریض کی کرنا ہے، کسی کے ساتھ عملی طور پر کوئی جو ہے وہ تعاون کرنا ہے، وہ چیزیں ساری چونکہ وہ نہیں کر سکتا تو اس وجہ سے اس کو اجر ان سے زیادہ ملتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے اعتکاف کیا، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے اعتکاف جو ہے اپنا محاسبہ نفس کرتے ہوئے کیا تو اللہ رب العزت جو ہے اس کے پہلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت علی بن حسین امام زین العابدین جو ہے اپنے والد گرامی حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 10 دن کا اعتکاف کیا تو اللہ رب العزت اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ پہلی امتیں جو تھی، پہلے انبیاء کرام جو تھے وہ بھی اعتکاف کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے ان کو کیا حکم دیا تھا کہ اب ہمارا یہ گھر بنایا ہے تو انطاہرا بیت یا للطائفین والعاکفین ورکع السجود۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، وہاں پر رہ کر غور و فکر کرتے تھے، وہ بھی تو ایک طرح سے ایک خلوت کی صورت تھی۔ بالکل وہ ایک خلوت کی صورت تھی۔ اور ویسے آج کل تو کووڈ کا چونکہ دور چل رہا ہے تو اس میں تو ویسے ہی خلوت، حکومت بھی ہماری کہہ رہی ہے کہ خلوت اختیار کریں، لوگوں سے میل جول کم کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ لیکن مساجد شرط ہے اس کے لیے، جی مساجد مردوں کے لیے شرط ہیں، روزہ شرط ہے، مساجد بھی شرط ہیں، بالکل۔ خواتین اپنے گھروں میں اعتکاف کریں۔ ہاں یہ ضرور ہے
کہ اجتماعی اعتکاف، بہت زیادہ لوگوں کا گھل مل کر بیٹھ جانا، یہ چیزیں کووڈ کی وجہ سے ان میں جو ہے احتیاط کی برتی ضرور کی جائے، یہ بالکل درست ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ گھروں میں اعتکاف بیٹھنے سے اس وجہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف بیٹھے، صحابہ کرام نے ہمیشہ مسجد میں اعتکاف کی، اس کی کوئی ہمیں سلف صالحین کے دور میں، اکابرین کے دور میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ جس کو ہم مثال بنا کر جو ہے اس طرح کا کوئی کریں۔ بالکل صحیح، ہم بات چیت کر رہے ہیں اعتکاف کے حوالے سے اور ہم اسے جاری رکھیں گے، لیکن لیا سے ہماری ایک خاص رپورٹ ہے جو کہ شراز درانی ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کا ویژن جس کے تحت مختلف لوگوں کے لیے احساس کے تحت مختلف پروگرام جو ہے شروع کیے گئے، جس میں احساس کفالت ایک ایسا پروگرام ہے جس میں کم ذرائع آمدن مستحق نادار افراد جو ہیں انہیں وظائف دیے جاتے ہیں، انہیں پیسے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی کی مشکلات جو ہیں اس کو آسانی کر سکیں۔ لیا میں احساس کفالت مرکز پہ موجود ہیں شراز درانی اور وہ ہمیں وہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں۔ جی شراز۔ جی میں اس وقت لیا میں موجود ہوں، یہ لیا شہر کا ایک احساس سینٹر ہے، یہاں پر احساس سینٹر میں یہاں پر لوگ جو ہیں وہ خواتین آتے ہیں اور اس سینٹر میں آ کر ان کو 12,000 روپے کی قسط جو ہے ان کو ادائیگی کی جا رہی ہے 6 ماہ کی۔ بیشتر جو خواتین ہیں ان کو ادائیگی ہو چکی ہے۔ ضلع لیا پاکستان کا پہلا ضلع بن گیا ہے جہاں پر ان غریب جانچ پڑتال تھی، سروے تھا، وہ مکمل ہو چکا ہے، اور اس سروے کے مکمل ہونے کے بعد پہلے BISP کے تھرو یہاں پر خواتین کی تعداد بہت کم تھی، لیکن اب ان کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ 78,000 خواتین جو ہیں وہ عید سے پہلے ان کو وفاقی حکومت کی ہدایت پر، وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر، ڈاکٹر ثانیہ نشتر جو ہیں وہ سماجی تحفظ کے جو حقوق کے حوالے سے پاکستان میں بہت بڑا نام ہے، وہ چیئرپرسن ہے اس پورے پروگرام کی، خود نگرانی کر رہی ہے۔ تو یہاں پر کچھ خواتین موجود ہیں، ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ اب وہ جس طرح ادائیگی کے لیے یہاں پر آئی ہوئی ہے، تو کیا سمجھتے ہو کہ ادائیگی جلے تو پیسے تھی سی کیا اتنا کرے سو؟ بچوں کو تعلیم حاصل کرے سو، اپنے بچوں کی روزگاری بڑھے سو، اپنے بچوں کا سودے سود گھر تھپیر کریں میرے شوہر تے اپنے بچوں کے جوتیاں کپڑے گھن سو۔ جی جس طرح یہاں پر خاتون نے یہاں پر ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ان کے جو خاوند ہیں وہ اینٹیں جو ہیں، اینٹوں کا جو بٹھا ہوتا ہے وہاں پر مزدوری کرتے ہیں، اور کبھی ان کی مزدوری ان کو ملتی ہے، کبھی ان کی مزدوری نہیں لگتی۔ تو انہوں نے بڑا شکریہ ادا کیا حکومت کا کہ جس طرح یہ 12,000 کی قسط ان کو ملنے جا رہی ہے، تو اس سے وہ اپنے بچوں کے لیے کپڑے لیں گے عید کے لیے، اور اس دوران وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے جو روزے ہیں وہ بھی بڑے اچھے گزر جائیں گے۔ اورنگزیب صاحب ہیں یہاں پر فوکل پرسن ضلع لیا کے اس سماجی تحفظ کے پروگرام کے، احساس کفالت پروگرام کے، ان سے ہم بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح آپ نے یہ ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے اورنگزیب صاحب یہ آپ نے اچیو کیا۔ شکریہ۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کے ویژن کے مطابق رقوم کی ادائیگی کا سلسلہ جو ہے وہ ضلع لیا میں شروع ہو چکا ہے، اور ڈپٹی کمشنر اظفر ضیاء کی ہدایت کے مطابق ہم نے 9 سینٹر جو ہے ان کا قیام عمل میں لایا ہے، اور ان سینٹرز میں جو پیمنٹ دینے کا اصل میں مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ کووڈ کی جو 3rd ویو چل رہی ہے آج کل، تو ایک تو کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں SOPs کا خاص طور پہ خیال رکھا جا رہا ہے، دوسرا ایک مقصد اس کا یہ بھی ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے رمضان شریف کا مہینے آگے عید بھی آ رہی ہے، تو صحیح وقت ہے، حکومت نے کہا ہے چلیں ان کی امداد اس ٹائم پہ کی جائے۔ اور امپورٹنٹ چیز آپ سے ڈسکس کرتا چلوں کہ جو وزیر اعظم عمران خان نے ایک یوتھ فورس جو بنائی تھی، اس کے جو نوجوان ہیں وہ بھی ان سینٹروں پر موجود ہیں، اور وہ خود یہاں پر دیکھ رہے ہیں ان تمام چیزوں کو رضاکارانہ طور پر، ان کو کوئی اس طرح کی پیمنٹ یا کوئی سیلری اسٹائپنڈ وغیرہ کچھ نہیں مل رہا، لیکن یہ وہ جذبہ ہے جو جذبہ وزیر اعظم عمران خان ان غریب افراد، ان غریب جو مستحق جو خواتین ہیں ان کی مالی مدد کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو یوتھ فورس کے جو ٹائیگرز ہیں وہ بھی ان کے ساتھ پیش ہیں، اور وہ وزیر اعظم کا پیغام لے کر، ویژن لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ لیا میں وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کے مطابق احساس کفالت پروگرام کے تحت مستحق خواتین میں رقوم کی تقسیم جو ہے اس کو رپورٹ کر رہے تھے ہمارے نمائندے شراز، اور جیسے ہم بات کر رہے ہیں اعتکاف کے جو دن ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں، آخری عشرہ جو ہے رمضان المبارک کا، جو کہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس آگ سے جو ہے وہ اپنی حفاظت میں رکھے اور نجات دے۔ میں جاننا چاہوں گی کہ اب جو جسے کہیں وقت اوقات آخری عشرہ تو ہو گیا، کس وقت سے مسنون جو اعتکاف ہے وہ شروع ہوتا ہے، کس وقت پہ اس کا اختتام ہوتا ہے؟ 20 رمضان المبارک کا جو روزہ ہوتا ہے اس کو افطار کرنے سے قبل، یعنی غروب آفتاب سے قبل جو ہے
بندہ مسجد کے اندر پہنچ جائے اور وہاں پر معتکف ہو جائے، اور یہ 10 روزہ یعنی جب تک عید کا چاند طلوع نہ ہو تب تک وہ وہاں پر بیٹھے گا، اور یہ مسنون اعتکاف ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظہری حیات طیبہ میں 9 مرتبہ رمضان المبارک کے روزے آئے، اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صرف اعتکاف نہیں بیٹھے، ورنہ ہمیشہ اعتکاف کیا، اور آخری مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 2 مرتبہ جو ہے وہ اعتکاف کیا، 20 روزہ اعتکاف تھا۔ اب اس کی 2 وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میں اللہ رب العزت کے ہاں جو ہے وہ حاضر ہونے والا ہوں، تو اس لیے عبادات میں اور زیادہ جو ہے اضافہ کیا جائے۔ دوسری اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ اس سے 1 سال قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں کیا تھا، تو اس کے بدلے کے طور پر جو ہے تاکہ 2 دفعہ اعتکاف ہو جائے، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے مسنون ہے، کوئی اگر کرنا چاہے 20 دن کا تو وہ بھی کر سکتا ہے، یعنی اعتکاف کی شرائط اعتکاف مسنون تو 10 دن کا ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے ایک پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کسی کا اعتکاف رہ گیا ہو تو وہ 10 دن اس طرح مزید بھی اعتکاف کر سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، شرائط کے بارے میں بھی بتا دیجیے گا کہ وہ کیا اعتکاف کے لیے کیا شرائط اعتکاف کے لیے یہ ہے کہ انسان جو ہے ایک تو وہ روزہ رکھے، روزہ کا ہونا شرط ہے، مسجد میں ہونا شرط ہے، اور پھر جو ہے اگر وہ کوئی ایسا کام کرے گا کہ مسجد کی حدود سے باہر چلا جائے گا تو پھر اس کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اب کچھ ضروری چیزیں ہوتی ہیں، جن امور ہوتے ہیں جن کے لیے اس کو باہر جانا ہوتا ہے، تو ان کے لیے اس کو پہلے سے نیت کرنا ضروری ہے۔ مثلا کوئی قریبی عزیز فوت ہو جاتا ہے، اس کے جنازے میں وہ شرکت کرنی ہوتی ہے، مسجد جامعہ نہیں ہے اور دوسری جامعہ مسجد میں جا کر جمعہ پڑھنا ہوتا ہے، تو اس طرح کی اگر وہ نیت پہلے سے کر لے تو پھر وہ یہ کام بھی سر انجام جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ کیا وہ اعمال ہیں جو کہ کیے جانے چاہیے جب کوئی بندہ معتکف ہو؟ ہاں دیکھیں جی، اصل میں یہ اللہ رب العزت کے چونکہ حضور ایک خاص مقصد کے لیے بندہ بیٹھتا ہے کہ میں اپنے خالق اور مالک کو راضی کر لوں، تو انسان کو ہر وہ عمل جو اللہ رب العزت کی رضا کا سبب ہو، اس میں راتوں کو بیداری، چونکہ یہ آخری عشرے میں ہوتا ہے اور شب قدر بھی آخری طاق راتوں میں ہوتی ہے، تو پھر اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان وہ طاق راتیں جو ہے وہ بیدار ہو کر جو ہے عبادت میں گزار لیتا ہے، اور ممکن ہے کہ اس کو شب قدر بھی اس طرح نصیب ہو جائے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت، نمازیں، قرآن پاک کی تلاوت، نماز، تسبیح، تذکیر، تانیث، ہے نا، اس طرح کی باتیں بالکل۔ اور ظاہر ہے کہ ایک تو جو بندہ اعتکاف کی حالت میں اگر بالفرض رات کو سو بھی جاتا ہے تب بھی وہ ایک عبادت میں ہے، صبح نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے پھر بھی عبادت میں ہے، جتنے امور وہ وہاں پہ رہ کر کرے گا تو وہ سارے عبادت۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ اس کے آداب ہیں، انسان کو چاہیے کہ انسان فضول قسم کی مشغولیات جو ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھے، اور موبائل بھی تو نہیں لے کے جانا ہوگا نا، نہیں بالکل یہ آداب کے خلاف ہے۔ آج کل تو لوگ موبائل نہیں چھوڑتے ہیں کسی بھی جگہ پہ، لیکن اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہر چیز سے کٹ کر الگ ہو کے پوری توجہ جو ہے اس کے پوری ارتکاز توجہ کے ساتھ آپ نے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ایک بریک کے لیے رکیں گے اور پھر حاضر ہو رہے ہیں۔ جو نسل در نسل زباں سے دل میں اترتا ہے، لطیف ہے، لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل، کیونکہ ماں سب جانتی ہے۔ لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل۔ شوکت خانم ہسپتال کو زکوٰۃ و عطیات دیں۔ ہوم کلیکشن کے لیے کال کریں 0800 11 555 یا 0300 0666 363 پر اپنا پتہ واٹس ایپ کریں۔ جو نسل در نسل زباں سے دل میں اترتا ہے، لطیف ہے، لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل، کیونکہ ماں سب جانتی ہے۔ لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل۔ شوکت خانم ہسپتال کو زکوٰۃ و عطیات دیں۔ ہوم کلیکشن کے لیے کال کریں 0800 11 555 یا 0300 0666 363 پر اپنا پتہ واٹس ایپ کریں۔
मुबारक माह रमजान का दूसरा अशरा बाइस मगफरत है। ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे और मेरी तौबा कबूल फरमा। जिधर वो आली मकाम होगा। कदम ऐसे बढ़ाओ, भरोसा जीत का हो, लगन धरती से अपनी, यकीन मंजिल का हो। अहद दोहरा रहे हैं, कदम बढ़ते रहेंगे, वतन का नाम ऊंचा सदा करते रहेंगे। पेंथर टायर, पेंथर लगाओ, फिक्र मिटाओ। आइए ऐसे ही अपना दस्तरखान बढ़ाएं, पर सिर्फ रमजान में नहीं बल्कि ये सिलसिला पूरे साल चलते रहना चाहिए। आपके जज्बे और मोहब्बतों में शामिल रहेगा शाहताज कुकिंग ऑयल और बनास्पति का प्यार और लज्जत। तो बढ़ाएं अपना दस्तरखान जरा सा और। शाहताज, सेहत भरी खुशियों का राज। लाहौर में मगरिब की आज़ान का वक्त हो गया है। दूसरे इलाकों के नाजरीन अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करें। اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت। ऐ अल्लाह मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे अदा किए हुए रिस्क से रोजा इफ्तार किया। खुशामदीद। हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं और आज फ़तह मक्का के दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उसवा है वो हमारे सामने पेश नज़र रहे कि हिंदा जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा महबूब तरीन चचा जो हैं हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ग़ज़वा अहद में हिंदा के कहने पर वहशी ने शहीद किया और सिर्फ शहीद नहीं किया बल्कि हिंदा ने कलेजा जो है वो चबाया और इतनी ज़्यादा अजियत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हनी और उसके साथ साथ जो जज्बाती तौर पे पहुंची, उसके बावजूद माफ़ी का ऐलान जो है वो किया। ना वहशी को कोई सज़ा दी गई, ना हिंदा को कोई सज़ा दी गई, सिर्फ इतना कहा गया कि मेरे सामने ना हो कि इससे मेरी जो है दिल आज़ारी होती है। सो अपने बदतरीन दुश्मनों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया और उन लोगों के साथ जो कि कुफ्र पे शिर्क पे इस दर्जा उन्होंने सताया मुसलमानों को कि हिजरत पे मजबूर हो गए, उनके साथ आम माफ़ी और उन्हें आज़ाद कर देना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की वो खूबसूरत रुख और नमूना है जिस पे अल्लाह ताला हमें अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। और उसके साथ साथ चूँकि आखिरी 10 रोज़ा मसनून सुन्नत मुअक्कदा अलल कफ़ाया जो एतिकाफ़ की सुन्नत है, जो लोग उसे अदा करें दुआओं में हमें भी ज़रूर याद रखिएगा। आपसे इजाज़त लेंगे इंशाल्लाह कल तक के लिए और जाते जाते मैं चाहूँगी कि एक खूबसूरत नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद हसीब तारिक साहब के ज़रिए हम आप तक पहुँचाएँ। क्या कहिए मदीने के पुरकैफ नज़ारों को, जन्नत भी तरसती है तैबा की बहारों को, जन्नत भी तरसती
بھی سلام ان کی انگلی کے اشاروں کو میرا بھی سلام ان کی اور نسبت ہے مجھے قاسم سرکار مدینہ سے نسبت ہے مجھے قاسم سرکار مدینہ سے کیا کیجئے اب لے کے دنیا کے سہارے